اس کے حکموں کو مانے بغیر ہمارے بچے بے فصیل ہیں، ہمارے گھر بے فصیل ہے، ہماری چار دیواریاں بے فصیل ہے، ہماری سلامتی نہیں۔ کتاب مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب انسان کی رفش خدا کو پسند آ جاتی ہے، اس کے دشمنوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ ہاللویا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری پکار روحانی اعتبار سے نجات کی پکار ہو۔ آئیے ہم خداوند کی کلام کی طرف پڑھیں۔ اور اگر آپ اپنے ہمراہ کتاب مقدس لے کر آئے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے 44ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں۔ بزرگ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے 44ویں آیت تک، ورس نمبر 41 to 44، پیج نمبر 97 ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر۔ خداوند کے مقدس کلام میں اس طرح مرغوم ہے، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنیں، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آگے تشریف رکھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں نے شروع میں کہا کہ آج کا دن تاریخی اعتبار سے مسیحی حلقے کے اندر ایک اہم دن ہے، اور آج کے دن کو عام طور پر کھجوروں کا اتوار یا پام سنڈے کہا جاتا ہے، اور اکثر ہم پام سنڈے اور کھجوروں کے اعتبار سے آگے بڑھ کر کلام کو سیکھیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج صبح کے پیغام کو آج کے دور کے ساتھ اور خصوصاً ان دنوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہاں پر جو واقعہ آج صبح ہم نے پڑھا ہے، اس سے پہلے 28ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال ہو رہا ہے، جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور لوگ خداوند یسوع مسیح کو درختوں کی ڈالیوں کے ساتھ، کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ اور زمین پر راہ میں
کپڑے بچھاتے ہوئے یروشلم کے اندر استقبال کر رہے یا انہیں داخل کر رہے ہیں، اور یہاں پر چند ایک اہم واقعات رونما ہوئے جن میں خداوند یسوع مسیح کا شاگردوں کو ایک شہر میں بھیجنا، وہاں سے گدھی کے بچے کو منگوانا، اس پر بیٹھنا، یہ نبوتی طور پر باتیں کرنا، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کا یسوع مسیح کو ہوشنا پکارنا، خداوند یسوع مسیح سے درخواست، التجا اور منت کرنا کہ اے ابن داؤد، اے خداوند ہمیں بچا لے، ہمیں چھڑا لے، ہمیں نجات دے۔ اور اس سے بیشتر کہ نجات ممکن ہو، اس سے بیشتر کہ ان کا پکارنا سن لیا جائے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح یروشلم کے قریب پہنچے، یروشلم یہودیوں کے درمیان اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی بڑا اہم شہر ہے۔ اسے داؤد کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اسے خداوند کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے کہا آج کا پیغام چونکہ پام سنڈے ہے، لیکن مضمون پام سنڈے نہیں ہوگا، بلکہ مضمون ہے کہ نظر انداز کرنے کے نتائج جب بنی انسان وہ کسی بھی دور میں کیوں نہ ہو، وہ خداوند یسوع مسیح سے پیشتر کے دور میں ہو، وہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں ہو، یا وہ آج کے دور میں ہو، جب کلام کو، نبوتوں کو، خدا کی آواز کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ آج صبح ہم اس بات پر غور کریں گے۔ لکھا ہے جب یسوع مسیح شہر کے قریب آئے، جب وہ یروشلم کے نزدیک آئے تو لکھا ہے یسوع رویا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کتاب مقدس پر غور کریں تو یسوع مسیح ہمیں شاگردوں کے ساتھ خدمت کرتے نظر آئے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے نظر آئے ہیں، سوتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح روتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر صرف 2 مقام ہیں جہاں پر یسوع مسیح روئے ہیں، اور جن 2 مقامات پر یسوع مسیح روئے ہیں وہ دونوں مقامات بڑے اہم مقامات ہیں۔ پہلا مقام ہے جب خداوند یسوع مسیح کا عزیز دوست لازر مر گیا، قبر میں رکھا گیا، اور یہاں پر یسوع مسیح کا رونا وہ جسمانی دکھ کی علامت ہے۔ جس طرح ہمارے اردو کے کچھ لفظ کسی غم کو، کسی رونے کو بیان کرتے ہیں، اور کئی لفظ کو رحم بچنا یا غم کرنا یا ماتم کرنا یا بیان کرنا، یہ اس رونے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح یونانی کے اندر یسوع مسیح کے 2 مقامات پر رونے کے لیے 2 مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ آمین۔ جو پہلا لفظ یسوع مسیح کا رونے کے لیے استعمال ہوا ہے، جب یسوع مسیح یوحنا کے انجیل کے 11ویں باب کی 35ویں آیت کے اندر روئے لازر کے مرنے پر، تو اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے ایڈا کے سین۔ ایڈا کے سین اگر اس کا اسٹرانگ نمبر دیکھا جائے
تو وہ 11:45 ہے، اور اس رونے کا مطلب ہے ویپ، یعنی آنسو بہانا۔ اس رونے کا مطلب کیا ہے؟ آنسو بہانا۔ یسوع مسیح، میں نے کہا، وہ جسمانی غم کے سبب سے روئے، چونکہ ان کا دوست لازر مر گیا۔ لیکن جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے لوکا کے انجیل کے 19 باب کی 41 آیت میں، اس یونانی لفظ کا مطلب ہے ماتم کرنا۔ اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایکاسوین ہے، یعنی یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں۔ ایک صرف رونے کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک غم کرنے کو، ماتم کرنے کو۔ اس کا ایک مطلب نوحہ کرنا بھی ہے۔ نوحہ سمجھتے ہیں آپ؟ جی، جنہوں اسی پنجابی چ بہن کہتے ہیں، اردو میں بہن کہا جاتا ہے جب کوئی مر جائے، جب کوئی آپ کا کوئی خاص عزیز آپ سے جدا ہو جائے، آپ اس کی باتوں کو یاد کرتے، آپ ان کی باتوں کو دہراتے، اور آپ اپنے بازو بلند کرتے، آپ اپنی چھاتی پیٹتے، آپ اپنے دھائس پر ہاتھ مارتے، اور آپ روتے ہوئے ان باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح شہر کے نزدیک آئے تو یسوع رویا، اور یسوع نے پکار کر کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتوں کو جانتا۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ سنیے، لکھا ہے یسوع مسیح رویا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے۔ یاد رکھیے، خداوند یسوع مسیح نے پہلی بار سلامتی کی بات نہیں کی ہے۔ یسوع مسیح یروشلم کے متعلق پہلی بار پریشان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اگر ہم لوکا ہی کی انجیل کا 13واں باب پڑھیں تو 13ویں باب کی 34ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہے، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے یسوع رویا، اور یسوع نے کہا، کاش کہ تو اپنی سلامتی کے اسی دن میں اپنی سلامتی کی باتیں جانتا۔ اور اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح روئے۔ یہاں پر رونے کا لفظ نہیں ہے، لیکن وہاں پر یروشلم کے لیے پریشانی یا یہ انہیں سمجھانے کے لیے کہا، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا سنسار کرنے کا؟ اس کا واقعہ آپ کو، اس کا یہ حوالہ یہ آپ کو یرمیا کی کتاب کے اندر بھی ملے گا، یہ آپ کو یسایہ کی کتاب کے اندر بھی ملے گا۔ اور جب یسایہ منادی کرتا تھا گناہ کے خلاف، سنیے گا، جب یسایہ یرمیا گناہ کے خلاف منادی کرتا تھا تو لکھا ہے لوگ اسے مارتے تھے، اسے اندھیر کنویں میں ڈال دیا گیا، لوگ اس کے کلام پر کان نہیں دھرتے تھے، لوگ ان باتوں کو پسند کرتے تھے آج کے دور کی مانند کہ جس میں کوئی وہ انہیں باتیں باٹی کر کے پہنچا دے، وہ شوگر کوٹڈ باتیں کر کے لوگوں تک پہنچا دے اور لوگوں سے کہے سلامتی ہے۔ بھائی مقدس میں لکھا ہے تمہارے نبیوں نے تمہارے لیے باطل خیالات دیکھے، خواب دیکھے، انہوں نے باطل رویائیں دیکھی، اگرچہ سلامتی نہیں تھی تو انہوں نے کہا سلامتی ہے، اور وہ تمہارے لیے مصیبت کا سبب بنے۔ یہاں پر یسوع مسیح یروشلم کے لیے بات کرتے اور کہتے ہیں کتنی ہی بار میں نے چاہا
اسی طرح میں بھی تمہارے بچوں کو क्षमा کروں. میں پچھلے کچھ دنوں سے بحیثیت کرسچن لیڈر، بحیثیت پاسبان، میں بڑی کشمکش کے اندر تھا، اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح اسے ایکسپریس کروں. میں اسے کسی کے ساتھ کرنے سے قاصر تھا. چند دن پہلے شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ ایک لا پاکستان کے اندر پاس ہوا. کئی پاسبانوں نے، کئی مسیحی لیڈرز نے اس پر آواز اٹھائی. وہ بات کر رہے ہیں. میں اس کے لیے پریشان، میں کہہ رہا تھا کیا بات کی جائے. شاید ہماری سنوائی نہیں ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کبھی کبھار ہماری کمیاں، ہماری کمزوریاں، ہمارے سبب سے مصیبت، پریشانی، تنگی ہماری زندگی کے اندر آتی، اور نہ صرف ہم اپنے آپ کے لیے بلکہ ہم اکثر اوقات اپنی نسلوں کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں. یہاں پر مشکل اس وقت کے کہنوں کے لیے نہیں، فقیہوں کے لیے نہیں، سرداروں کے لیے نہیں، بلکہ یہ قوم کے لیے ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اس کے پروں تلے آ جائیں، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے لیتی. میں نے کئی بار چاہا کہ میں تیرے بچوں کو اپنے پروں تلے لے لوں. یہ بات ماتم کرنے سے پہلے کہی گئی ہے. باکسر اوقات بحثیت والدین ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم خدا کی عبادت کرنا وہ اہم نہیں سمجھتے ہیں. یہاں پر یروشلم اور اس کے لوگوں کا جو بڑی وجہ سبب تھا وہ کلام کی نافرمانی تھا. یسوع مسیح نے کہا بادشاہی تمہارے درمیان ہے، لیکن انہوں نے بادشاہی کو قبول نہ کیا. ہم بھی بادشاہت کے اندر رہ کر بادشاہی کی مراعات سے برکت پانا چاہتے، شادمان ہونا چاہتے، خوش ہونا چاہتے، لیکن ہم بادشاہی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لکھا ہے میں نے کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں. مگر تم نے نہ چاہا. بحیثیت والدین، بحیثیت لیڈرز، بحیثیت سربراہ سنیے، مگر تم نے نہ چاہا. میری بہنوں، میرے بھائیوں سنیے، خدا کے بغیر، خدا کے کلام کی فرمانبرداری کے بغیر، اس کے حکموں کو مانے بغیر ہمارے بچے بے فصیل ہیں، ہمارے گھر بے فصیل ہیں، ہماری چار دیواریاں بے فصیل ہیں، ہماری سلامتی نہیں. کتاب مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہم لاپرواہی کا شکار ہیں. ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کرنے کا شکار ہو چکے ہیں. ہم کلام کو بس کچھ پھینک دیتے ہیں. میں نے بارہا اس بات کو کہا کہ جب ایماندار اپنے آپ کو مچور ایماندار، بالغ ایماندار سمجھنے لگتا ہے، تب وہ خدا کے کلام کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے لگتا ہے. بیکاز وہ جانتا ہے خدا بروقت سزا نہیں دیتا، خدا فوراً سے اپنا غضب نازل نہیں کرتا. پریز دی لارڈ، ہم فضل کے نیچے ہیں، اس لیے ہمیں فکر نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کلام سچا
لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز پہلے کہا گیا. میں نے کئی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں, مگر تم نے نہ چاہا. دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے. دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے. میں نے کہا اس کے بغیر ہماری اپنی چار دیواریاں کچھ نہیں کر سکتے. ہم بے فصیل ہیں. بے فصیل ہیں تو شرمندگی ہے. بے فصیل ہے تو ہم دکھ اٹھائیں گے. بھیڑیا آئے گا, چور آئے گا, ڈاکو آئے گا اور وہ ہماری اور ہمیں بے آبرو کر دے گا. قرآن عہد کے اندر جب نہمیہ کو پتا چلا کہ یروشلم کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, بھاگت آگ سے گلے ہوئے ہیں, تو بائبل مقدس فرماتی ہے نہمیہ اگرچہ محل کے اندر تھا, وہ اگرچہ محفوظ تھا, لیکن وہ جانتا ہے کہ محل کی دیواریں وہ میری اور میری نسل کے لیے بے فصیل ہیں. فصیل دیوار میں کہتے ہیں ایک دیوار وہ ہوتی ہے جو خدا ہمارے لیے کھڑی کرتا ہے, جس سے ہمیں تحفظ ملتا ہے. وہ خدا وہ دیوار کھڑی کرتا ہے جس سے ہم بحر قلزم اور بنی اسرائیل کے درمیان کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. ایک طرف مصری فوج ہے, ان کے درمیان خدا فصیل بن کر کھڑا ہوا. مصری فوج بنی اسرائیل تک رسائی نہیں کر سکی. لکھا ہے نہمیہ کئی دنوں تک روتا رہا, نہمیہ ماتم کرتا رہا, نہمیہ دعا کرتا رہا, نہمیہ ذمہ دار لیڈر بنا, نہمیہ ذمہ دار سربراہ بنا, اور نہمیہ نے آ کر تمام شہر کی فصیلوں کو اثر و تعمیر کر دیا. سنیے, فصیل مستریوں نے ٹھیکیداروں نے نہیں بنائی, فصیل اس کے آنسو نے قائم کی تھی. ہاللیلویا. لکھا ہے دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے, اور میں تم سے کہتا ہوں مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے. مبارک ہے وہ جو, آپ کو پتہ ہے پہلے کبھی بنی اسرائیل نے یسوع مسیح کو بحیثیت بادشاہ اپنے درمیان قبول نہیں کیا. انہوں نے کبھی یسوع مسیح سے پہلے نہیں کہا. آپ بائبل مقدس کو پڑھیے, وہاں پر کئی بار لکھا ہے شاگردوں نے کہا خداوند یسوع مجھے ہمیں بچا. جب وہ کشتی کے اندر تھے انہوں نے کہا خداوند یسوع ہمیں بچا, اے استاد ہمیں بچا. لیکن ہوشنا کرا وہ آج جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں. یہ نبوت تھی کہ جب تک تم مجھے اس طرح نہ پکارو گے, اور اس کا مطلب ہے یعنی ہوشنا کا مطلب ہے اے خداوند بچا لے. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے اے خداوند بچا لے. اور وہ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. مبارک ہے داؤد کا تخت, اے ابن داؤد ہوشنا. سنیے, کوئی مثال ہے نا, معقولات کہہ لیں, تمثیل کہہ لیں, مثال کہہ لیں, اکثر سنتے ہیں کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. یسوع مسیح انہیں سمجھا رہے ہیں تم نے نبیوں کو قتل کیا, تم نے خدا کی آواز کو نظر انداز کیا, تم نے خدا کو ترک کیا, خدا کے کلام کو رد کیا. اور اب کہہ رہے ہیں ہوشنا. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہوشنا کہہ رہے تھے, یہ جو یسوع مسیح کو پکار رہے تھے, ایک کیڑی پکار سی.
کوئی بتا سکتے ہیں کون سی پکار تھی؟ جی آپ کو پتا، آپ بول نہیں رہے. ایگزیکٹلی بھائی نورین اور بھائی عائشہ کہہ رہے ہیں یہ رومی غلامی سے آزادی کے لیے پکار تھی، یہ دیگر قوموں سے بحالی کے لیے پکار تھی. آج بھی ہم پکارتے کس لیے ہیں؟ ہم پکارتے ہیں اسی مر گئے، اسی رڑ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم بے آبرو ہو گئے. ہم شفا کے لیے پکارتے ہیں، ہم کاروبار کے لیے پکارتے ہیں، ہم روٹی کے لیے پکارتے ہیں، ہم بیماری میں اس کے طالب ہو جاتے ہیں. جس طرح کی سچویشن آج ہے ہم ایسی سچویشن میں اسے پکارتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب میں اس پر اسٹڈی کر رہا تھا مجھے وہ بات یاد آئی. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب انسان کی رفش خدا کو پسند آ جاتی ہے اس کے دشمنوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، ہماری ضرورتیں نہیں ختم ہو رہی، ہم صرف اس کے لیے پکارتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، کہنے دیجیے گا، ہم خاص ایونٹس رسومات ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہماری پکار روحانی اعتبار سے نجات کی پکار ہو. کون سی پکار ہو؟ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں خوش آمدید، وہ کہہ رہے ہیں ہوشنا جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے، آسمان پر صلح اور ڈالنے والا پر جلال. اور نیچے آ کر خداوند کی سنسی باوجود ان کے پکار کے کہتے ہیں کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے. کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے. اچھا یہ نبوت جو ہے غور سے سنیے گا مہربانی کر کے، یہ بڑا اہم پیغام ہے. کہ آپ نے ایسی گلا گلا کر کے ڈر گئے تو یاد رکھیے شاید دوبارہ خدا ہمیں موقع نہ دے. یہ نبوت سن 70 میں پوری ہوئی جب رومی سلطنت نے، رومی فوج نے یروشلم کو کمور سے باندھا، اس کے جگہ جمع ہوئے اور سن 70 کے اندر اسے برباد کر دیا. اور کل جب ہم چرچ میں کام کر رہے تھے مجھے ایک بچے نے کہا، کہتا ہے پاسٹر صاحب آپ گولڈن ٹیمپل بنوا رہے ہیں. میں نے کہا کاش خدا ایسا فضل دے. آمین. میں نے پھر انہیں بتایا یہاں پر کچھ غیر مسیحی لڑکے بھی کام کر رہے تھے، میں ان کو بتایا، میں نے کہا جو اس وقت کی ہیکل تھی وہ سلیمان کے دور کی ہو یا وہ ہیرودیس کے دور کی ہو، چونکہ بادشاہوں نے بنائی اور انہوں نے اس کی دیواروں پر سونا مڑ دیا. جب سونا مڑا گیا اور سن 70 کے اندر جب اسے ہیکل کو جلایا گیا، اسے برباد کیا گیا، اسے آگ سے جلایا، تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا سونا پگھل کر دیواروں کی دراڑوں کے اندر چلا گیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ سونا پگھل کر دراڑوں کے اندر چلا گیا تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے یہ کلام اس وقت پورا ہوا انہوں نے پتھروں میں سے پتھروں کو جلا دیا اور سونے کو نکال دیا. یہ وقت، یہ نبوت اس وقت پوری ہو گئی ہے. لیکن یاد رکھیے خدا کا کلام کل، آج اور آنے والے کل میں بھی صادق ہے. آمین.
जिस दौर में नजरअंदाज किया जाएगा, उस दौर में शायद हालात फर्क हो जाए। वो तो आग ना जलाता गया, उस वक्त तलवारें भाले लेकर उनका मोर्चा बांध दिया गया। आपको पता है क्या पड़ेगा? वो मोर्चा बांधेंगे और फिर क्या करेंगे? तुझे घेर लेंगे। कोई इसकी तशरीह कर सकता है मोर्चा की अंदर? चारों तरफ से घेर लेना और घेर कर ताक में रहना, असला तान कर ताक में रहना कि किस वक्त किस शख्स को किस जगह पर नुकसान पहुंचाया जाए। और फिर यहां पर लिखा है तेरे गिर्द क्या करेंगे? तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे। तंगी करना है तरीका मर्जी जड़ा हुआ है। मेरी बहनों मेरे भाइयों सुनिए, आज हम एडवांस दौर में जरूर हैं, हम रोशनी के दौर में जरूर हैं, हमारे हाथ के अंदर वन क्लिक पर हर एक चीज मौजूद जरूर है। सुनिए, लेकिन कलाम आज भी हमारी जिंदगी में पूरा होता है और जिन्ना सी रोशनी के दौर च होना इस खुदा तो दूर है, उतने ही हम खुदा से दूर हैं। हम कलाम को कहानियों की सूरत में लेते हैं, हम खुदा की आवाज को कहानी समझकर सुनते हैं। बहुत ही समझ कहानी बड़ी अच्छी सी, बहुत प्रेज द लॉर्ड। पर सब आज वाली कहानी सख्त सी, पर सब आज बड़ी बड़ा मजा आया सब। सुनिए, लिखा है तेरे दुश्मन तेरे के मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे। ये साडा ना दायरा तंग हो रहा है, ये हमारा दायरा क्या हो रहा है? तंग हो रहा है। अगर आज भी हमने सिर्फ ये डालियां लगाकर, ये डालियां लहराकर और आज के दिन को हैप्पी पाम संडे कहकर हम चले गए और इसके बाद हमने अपनी अपनी दरखास्तें लिखकर भेज दी और हमने पुकार दिया खुदावन मेरे ते रहम कर दे अस्काली, मेरे ते रहम कर दे अस्काली, मेरी फलानी जरूरत पूरी कर दे, मेरी चमकानी जरूरत पूरी कर दे। तो याद रखिए ये कलाम हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये और ताजा हो जाए। ये दायरा और तंग हो जाए। याद रखिए यीशु मसीह ने कहा खुदा की बादशाही तुम्हारे कहां है? दरमियान। याद रखिए जब आप अपनी बादशाही को छोड़कर किसी दूसरी बादशाही के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई शहजादा बहसीयत बादशाह कबूल? सुनिए भाइयों बहनों, जवाब दीजिए। जब आप अपनी बादशाही को छोड़कर किसी दूसरे की बादशाही के अंदर चले जाएंगे तो वो आपको ना तो बादशाह तस्लीम करेगा और ना ही शहजादा, क्योंकि उन्हें अपनी बादशाही कायम की थी। और याद रखिए अगर हम खुदा की बादशाही के ताल्लुक होने से ज्यादा दुनिया की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं, ऐतिहासिक शहजादे बनना चाहते हैं, ऐतिहासिक शहजादियां बनना चाहते हैं, यहां पर हम बादशाह बनना चाहते हैं, तो याद रखिए यीशु मसीह ने कहा ना तुम इस दुनिया के हो ना ये दुनिया तुम्हें कबूल करती है, क्योंकि उसने तुम्हारे बाप को भी कबूल, उन्होंने यीशु को भी कबूल नहीं किया। आमीन आमीन। तो सुनिए, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे भटकेंगे
اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہیں گے، اور اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا۔ کس وقت کو نہ پہچانا؟ وہ کہتے ہیں نا کئی بار کسی بزرگا کو سنے ہونا ہے، وہ کہتے ہیں یار فلانے ٹائم نہ میرا ہاتھ پیدا سی جائے پر وہ کوئی کام نہیں کیتا۔ بھائیو سنے نا گل، یار فلانے ٹائم میرا ہاتھ پیدا سی پر وہ کوئی کام نہیں کیتا، جب وہ کر دینا جا جانا فلانا اینجو لڑا سی۔ یہ مطلب یہ ہے، یہ مطلب یہ ہے تو نے اس وقت کو نہ پہچانا، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی، جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ آپ کو پتا ہے کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن پھر جنہوں نے قبول کیا انہوں نے خدا سے فضل بڑھن کا حق بخشا۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے خود کہا پہلے میں اسرائیل کی کوئی بھی بھیڑوں کے لیے آیا۔ کدھر ہی آیا وہاں؟ اسرائیل کی کوئی بھی بھیڑوں۔ ایک سرفقیری عورت یسوع مسیح کے پیچھے چلا رہی تھی، یسوع نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جب وہ اور چلائی، شاگردوں نے کہا یہ تو پیچھے چلاتی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ یسوع نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ اور آگے یہ بات کہی نا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آیا۔ محمد نکل گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کلام کو نظر انداز کیا گیا، جب مہربانی کو نظر انداز کیا گیا۔ یہاں پر جو لفظ تجھ پر نگاہ کی گئی ہے نا، نگاہ، یہ یونانی نام میں نہیں لے رہا، اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو اس کا اردو ترجمہ ہے میں نے لکھا ہوا ہے، میں ویسے نام نہیں لے رہا، اس کا مطلب ہے وزیٹیشن آف ججمنٹ، وزیٹیشن آف، جب تجھے ججمنٹ کے لیے وزیٹیشن کیا گیا، جب تجھ پر نگاہ کی گئی، تو نے اس وقت کو نہ پہچانا۔ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں سنیے، جب ہم سے خدا کلام کرتا ہے، جب خدا ہم سے بات کرتا ہے اور ہم اس کلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اسے پسے پشت پھینک دیتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر ہمیں بہت سی مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، سنیے، اگر آج بھی ہم گزرے سالوں کی طرح آج کا پام سنڈے بھی منائیں، ہوشنا کے نعرے لگائیں، ہوشنا کے سٹیٹس لگائیں، ہوشنا کے پوسٹرز بنا کر لگائیں، دعا اپنی جسمانی برکت نکال کے ٹوٹ جائیے، وہ کلام ہماری زندگی کے اندر پورا ہو جائے۔ یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ تو سنیے، پھر معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ سخت ہو، آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ سو آج دوپہر میری آپ سے منت ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، میری آپ سے درخواست ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں سنیے، ہم اخیر زمانہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا اخیر زمانہ آئے گا؟ یہی اخیر زمانہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں
2026 29/5/2026 کے عید پانچ سنڈے کے دن میری بہنوں سنیے، میری بیٹیوں سنیے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں سنیے، آئیے آج ہم حقیقی نجات اور بچائے جانے کی پکار اس کی حضوری میں دیں۔ آئیے حقیقی دہائی اس کی حضوری میں دینا شروع کر دیجیے۔ آنے والا دور ممکن ہے اس سے زیادہ خطرناک دور ہو۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہیں اور میری گزارش ہوگی سنجیدگی کے ساتھ